أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تعالى في كلامه الحميد ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم كامل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا زوجة عمران وآسيا زوجة فرعون وفضل عائشة رضي الله تعالى عنها على النساء كفضل السريد على سائر الطعام أو كما قال عليه الصلاة والسلام ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے اور بہت بہت درود و سلام سید الکونین امام الہدیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر کے لیے محترم محتشم معزز موقر دوستوں بزرگوں بھائیوں عزیز طلباء عزت مآب اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کی جو گفتگو ہے رمضان میں جب حضرت قاری صاحب رحمہ اللہ کی وفات ہوئی تو وہ جو جمعہ تھا وہ حضرت کا بھی سیرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تھا، لیکن وہ داعی اجل کو لبیک کہہ گئے، تو ان کی جب بیماری کے ایام تھے تو انہی دنوں میں ہمارے معززین نے اس جمعے کا انتخاب کیا تھا، تو اس میں یہی موضوع تھا جو میں نے احباب سے گفت و شنید کرنا تھی، لیکن چونکہ قاری صاحب دنیا سے چلے گئے تو پھر ان کی سیرت کے حوالہ سے میں نے کچھ باتیں احباب سے کی، تو اب موقع مجھے ملا ہے تو میں اسی موضوع کو دوبارہ جس پہ گفتگو نہ ہو سکی تھی، سیرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مردوں میں سے تو کامل ترین مرد بہت ہوئے ہیں، لیکن عورتوں میں جو کامل ترین عورتیں ہیں وہ بہت تھوڑی ہوئی ہیں۔ اس میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ مریم کی والدہ کا نام لیا، فرعون کی بیوی آسیہ کا نام لیا، اور ایک روایت میں ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام لیا، اور پھر فرمایا کہ دنیا میں جتنی عورتیں ہیں ان تمام عورتوں پہ عائشہ کو وہ فضیلت حاصل ہے جو سرید ایک عرب کا لذیذ کھانا ہے اور اسے کھانوں میں سے معزز اور سب سے بہترین ڈش سمجھا جاتا ہے۔ فرمایا کہ جس قدر اللہ تعالیٰ نے اس سرید کو دوسرے کھانوں پہ عظمت عطا کر رکھی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کائنات کی عورتوں پہ عائشہ کو مقام عطا کر رکھا ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ عفیفہ کائنات ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی
حیات طیبہ کے ایک ایک گوشے پہ دسیوں تصنیفات ہیں۔ عرب کی فضا میں بعض قبائل کی بچیاں بہت جلد جوانی کی طرف پروان چڑھتی ہیں اور دیکھنے سے ان کی عمر زیادہ معلوم ہوتی ہے، لیکن حقیقتاً ان کی عمر تھوڑی ہوتی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ایسی ہی لڑکیوں میں سے تھی۔ 6 سال کی عمر میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کی نسبت ہوئی اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ 18 سال کی عمر میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ ہوئیں اور 58 ہجری میں 66 سال کی عمر میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وفات پائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت جلوت کی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نشین بیوی، اسلام کے اوپر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اتنے احسانات ہیں کہ اگر علماء، فقہاء، محدثین حضرات، صحابہ، تابعین کے اقوال ہی نقل کیے جائیں جن میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی صحابہ اکرام کو دین کے مسئلے میں کوئی مشکل آئی، ما اشکل علینا یعنی اصحاب محمد، جب بھی ہمیں یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی کو دین کے کسی مسئلے میں مشکل پیش آئی اور مسئلے کے حل کے لیے جب ہم نے سیدہ عائشہ کے دروازے پہ دستک دی تو ہمیں ضرور اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل وہاں سے ملا۔ امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے علم کو جمع کیا جائے تو یہ ایک سائیڈ پہ، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علم کو جمع کیا جائے تو یہ ایک سائیڈ پہ، پورے دین کا نصف، پورے دین کا آدھا جو دین اب ہمارے پاس موجود ہے، جس پہ ہم عمل کر رہے ہیں، یہ جو مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس دین کا تقریباً نصف وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات کے شان نزول کو سمجھنے والی افقہ الناس و اعلم الناس، علم طب، علم تاریخ، علم ادب، شعر و شاعری کے آداب، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چونکہ دیت بہا کے مال جمع کروائے جاتے تھے تو مالی معاملات کی پوری جانفشانی اور لین دین اور گھر کا پورا سسٹم، اس کی ترتیب اور نظم ہم نے کسی میں نہیں دیکھا کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ کسی دوسرے میں ہو۔ عفیفہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ طیبہ ہجرت کے 7-8 ماہ بعد سیدہ کی رخصتی ہوتی ہے، اور کس انداز اور کس شان سے کہ کائنات کے امام تشریف لائے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چونکہ ابھی نئے نئے ہجرت کر کے آئے ہوئے ہیں، تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جب سیدہ خدیجہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی کہ حضرت 2 رشتے ہیں، ایک سودا کا ہے اور ایک عائشہ کا ہے، آپ مجھے اشارہ فرمائیں کہ میں آپ کے لیے کوئی رشتہ دیکھوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ فاطمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد پریشانی کی کیفیت میں تھے، تو یہ آپ کی عزیزہ تھی سیدہ خولہ، تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا، اور تیسرے نمبر پہ رخصتی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو آئی وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اور جو دوسری بیویاں ہیں وہ ساری سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حرم نبوت میں داخل ہوئی ہیں۔ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر دلہے کی حیثیت سے تشریف لائے تو ہمارے گھر میں صرف دودھ کا ایک پیالہ موجود تھا۔ آج کے ناز نخرے اور کثرت کے ساتھ شادیوں کے موقع پہ پیسے کی فراوانی اور ضیاع، ان چیزوں کے اندر، ان خرافات کے اندر جو پڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے لیے اس بات میں بڑا درس اور سبق ہے۔ فرماتی ہیں کہ ایک پیالہ تھا، اسی پیالے میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے گزارش کی کہ حضرت نکاح تو ہوا ہے، آپ رخصتی کا اہتمام فرمائیں،
تو روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق رخصتی کا اہتمام تو کرتے ہیں لیکن ابھی مہر کی کوئی رقم نہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اشرفیوں کی تھیلی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، فرمایا یہ آپ کا مہر ہے، آپ ادا کیجئے اور اپنی بیوی کو اپنے گھر میں لے کے آئیے۔ اس ایک دودھ کے پیالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا اور اسی ایک دودھ کے پیالے سے میں نے پیا، اور جو ارد گرد انصار کی عورتیں تھیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو بھی پلاؤ، تو وہ کہنے لگی کہ نہیں ہمیں پیاس نہیں ہے، ہم نے نہیں پینا۔ تو یہاں ایک حدیث سامنے آ گئی جو اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ کسی کو کھانے کی دعوت دے اور اسے طلب بھی ہو لیکن وہ جان بوجھ کے کہے کہ پتہ نہیں یہ اچھا نہیں سمجھیں گے یا میرے اوپر کوئی بھوکے ہونے کا الزام لگے گا، اگر وہ اس بنیاد پہ نہ کرتا ہے تو اس کا یہ جھوٹ لکھا جاتا ہے۔ یہی حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو کہا، فرمایا اگر تو تمہیں طلب ہے اور تم جان بوجھ کے یا شرما کے نہ کر رہی ہو تو یہ نہ تمہارا جھوٹ لکھا جائے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سادہ مادہ سا جو ایک لباس تھا گھر کے اندر سوٹ تھا، اسی کے اندر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رخصت کیا گیا۔ نہ کوئی لمبی چوڑی بارات ہے اور نہ ہی اس طرح کے لاکھوں اور کروڑوں روپے کے اخراجات کا تصور ہے۔ یہ خان وادہ اور خاندان وہ ہے جو ہر لمحہ پیسے کو بچا کے اسلام کی بقا کے لیے خرچ کرنا سعادت اور ثواب سمجھتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اصل تربیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے احکامات ظاہری باطنی حقائق، آپ جتنی دین کی کتابیں ان میں معتبر کتاب بخاری شریف جس کے بارے یہ علماء نے کہا ہے کہ قرآن مجید کے بعد آسمان کی چھت کے نیچے اور زمین کے اوپر سب سے بہترین کتاب بخاری شریف ہے، اس میں جو وحی آنے کا آغاز ہے کہ اللہ کے رسول نبی کیسے بنے، روایت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے خواب دیکھے، روایت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، فرمایا مجھے کمبل اوڑھاؤ، روایت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے یہ بھی حدیث سن رکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص اچھے اخلاق کا اہتمام کر کے اپنی زندگی میں اچھے اخلاق کو داخل کرے تو وہ اچھے اخلاق کی وجہ سے ایک روزے دار اور نفل پڑھنے والے کے برابر اجر پا لیتا ہے۔ روایت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری جوڑو، اللہ برکتیں عطا کرتا ہے، اللہ روزیوں میں اضافے کرتا ہے، اللہ عمروں میں اضافے کرتا ہے۔ رشتہ داری عرش کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور عرش سے چمٹ کے اللہ سے دعائیں مانگتی ہے، اے اللہ جو مجھے جوڑے تو اس کو جوڑ، جو مجھے توڑے تو اس کو توڑ۔ روایت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں موجود ہوتے، حجرہ بھی کوئی بہت بڑا مکان نہ تھا، اگر روایات میں دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے اہتمام میں سجدے میں جاتے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی ٹانگیں اکٹھی کرنا پڑتی تھی۔ ان سے پوچھا گیا گھر کا سامان کیا تھا، فرمانے لگی اس پیغمبر کے گھر کا جہاں سے ساری کائنات کو خیر تقسیم ہوئی، جہاں سے ساری کائنات میں نور پھیلا، 40 دن ایسے بھی آ جاتے تھے ہمارے گھر میں چراغ نہیں جلتا تھا۔ میں نے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری ہے 3 دن لگاتار ہمارے گھر میں کبھی کھانا نہیں پکا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو بھی آتا تھا رسول اللہ خرچ کرتے اور جب گھر میں قدم رکھتے تو فرمایا کرتے تھے عائش اللہ نے ہمیں زندگی دنیا کا مال جمع کرنے کے لیے نہیں دی ہے بلکہ اللہ نے یہ زندگی اس لیے دی ہے کہ ہم اپنے جسم کے ساتھ، اپنی زبان کے ساتھ اور اپنے مال کے ساتھ جتنا ہو سکے اللہ کے دین کی خدمت کر کے دنیا سے چلے جائیں۔ اخروی زندگی جو مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے، عائشہ اصل زندگی وہ ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں قدم رنجا فرماتے تو اس بات کا اظہار کرتے، اور ہمارے گھر کی جو چھت تھی اگر کوئی بندہ کھڑا ہو جاتا تو اس کا سر اوپر کو لگا کرتا تھا اور اس کے اوپر کھجور کی چھال تھی،
لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان سے کبھی نہ شکری اور کبھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بڑی کوئی اپیل اور دنیا کے کسی بناؤ سنگھار کا مطالبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے سامنے نہیں آیا۔ کوئی دوسری بیویوں نے جب مطالبہ کیا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا فرمایا، 1 مہینے کے لیے الگ ہو گئے۔ سب سے پہلے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے۔ یہاں فرقت کا ایک ایک لمحہ کرب میں گزرا ہے، لیکن اس کے باوجود عفیفہ کائنات کا عالم دیکھیے کہ دین سیکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پہ کوئی الزام نہ آئے۔ کہا اللہ کے رسول آپ تو 1 مہینے کا کہہ کے گئے تھے، ابھی تو 29 دن ہوئے ہیں، 1 دن باقی ہے۔ فرمایا عیش مہینہ کبھی 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے۔ اس موقع پہ بھی امت کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشے سے یہ مسئلہ نکال کے رکھنے والی ام المومنین سیدہ عائشہ۔ اس سے پہلے تخمینے تھے کہ مہینہ 29 اور 30 کا ہوتا ہے، لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پہ کہا کہ مہینہ صرف 30 کا ہوتا ہے، تو ان کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا کے کہا کہ جب 29 دن کے بعد رسول اللہ تشریف لائے تو میں نے کہا تھا کہ حضرت آپ تو 30 دن کا مہینے کا کہہ کے گئے تھے، لیکن ابھی 29 دن ہوئے ہیں، ایک ایک دن ہماری ماں نے اپنے پوٹوں اور ہاتھوں پہ گنا ہے، اور دین کی خدمت اور نشر و اشاعت کا یہ عالم ہے کہ ہم تنگوش ہو کے ہمہ وقت رسول اللہ سے دین سیکھنے کی طلب میں رہتی ہیں، اور یہ دین پھر وہ لوگوں کو سکھاتی ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ڈیوٹی تھی کہ وہ خواتین کو دین کی تعلیم کیا کریں۔ ہماری خواتین ٹیلی ویژن لگا ہے، کھانے پکانے کی ریسپی ہے، کباب ہے، قورمہ ہے، بریانی ہے، اور بناؤ سنگار ہے، بیڈ روم ہے، بیڈ کی چادروں کی تبدیلی اور سامان کی سیٹنگ اور کاسمیٹک، پتہ نہیں کیا کیا خرافات ہیں۔ آج میں اپنی ماؤں بہنوں کو اور اپنے عزیز و اقربا کو کہ آپ بیٹیوں والے ہیں، بیویاں بھی ہیں سب کی، تو اس طرح کی ایک پاک محبت والا گھرانہ، یہاں محبت بھی ہے، پیار بھی ہے، الفت بھی ہے، اور میاں بیوی کا آپس کے اندر ایک ایسا بے مثالی رشتہ ہے جس مثالی رشتے کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے لیے نمونہ اور اسوہ بنایا ہوا ہے۔ فرماتی میں چکی اپنے ہاتھ سے پیستی تھی، آٹا اپنے ہاتھ سے گوندتی تھی، اگرچہ چھوٹی تھی، بعض دفعہ آٹا گوندھ کے رکھتی، مجھے نیند آ جاتی، ہمسایوں کی بکری آتی اور وہ میرے آٹے کو کھا جاتی۔ ایک مرتبہ میں بکری کو مارنے لگی تو رسول اللہ نے فرمایا عائش ہمسایوں کا خیال رکھتے ہیں، ہمسائے کو تو نہیں مارنے لگی تھی، بکری کو مارنے لگی تھی۔ یہاں سے یہ درس اور حکم ہوا کہ ہمسائے کی کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچایا جاتا، جانور تو بے زبان ہے۔ یہ روایت جو آپ نے کئی مرتبہ سن رکھی ہے کہ جبریل علیہ السلام بار بار میرے پاس آتے رہے اور ہمسایوں کے حقوق کا خیال اور لحاظ رکھنے کا حکم دیتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ کہیں جبریل ہمسائے کو وراثت کے اندر شریک نہ ٹھہرا دیں۔ یہ روایت بھی سیدہ عائشہ سے، سیدہ فرماتی جب میں کھانا پکاتی رسول اللہ کا حکم ہوتا کہ اس کھانے کو سب سے پہلے ہمسائے میں بھیجا جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کھانا بڑا لذیذ لگتا ہے جس میں محمد کا ہمسایہ شریک ہو جائے۔ فرماتی میں عطر اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کے بدن کو لگاتی، میں کنگھی اپنے ہاتھ سے کرتی، رسول اللہ سرہانہ ہمارا کھجوروں کی چھال کا ایک سرہانہ تھا، ایک چارپائی تھی، 2 برتن تھے، ایک میں کھجوریں رکھتی تھی، ایک میں آٹا رکھتی تھی، اس کے علاوہ تیسرا صرف ایک پیالہ تھا جسے ہم پینے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہ کائنات کے امام کے گھر کی کل کائنات تھی۔ میری گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھ کے آرام کیا کرتے تھے، اسی حالت میں میرے بستر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آتی تھی۔ رحمت کائنات کی داڑھی کو عطر میں اپنے ہاتھ سے لگاتی، رات کو رحمت کائنات کی باری جب میرے پاس ہوتی میں وضو کا پانی سرہانے رکھتی، مسواک دھو کے رکھتی، مسواک نہ ملتی مسواک ڈھونڈ کے بنوا کے اہتمام کرتی۔
رحمت کائنات کی ایڑیوں کا مساج میں اپنے ہاتھوں سے کرتی. یہ ایک پاک محبت ہے میاں بیوی کی. یہ گھرانہ جنت ہے جس گھر کے اندر یہ نعمت ہوتی ہے. جلال والے کے جلال کی قسم ہے وہ گھر کوٹھی بلڈنگ کی نمود و نمائی سے بے نیاز ہو کے بڑے سکون کی زندگی گزارتا ہے. ہم نے بڑے بڑے امیر گھروں میں جہاں ایئر کنڈیشن ہے انگارے اگلتے دیکھے ہیں. یہاں عورت نے خامد کی زندگی کو دوزخ بنا رکھا ہے. سیرت عائشہ سنی اور سبحان اللہ کہا اور چلے گئے. یہ درس نہیں ہے. فرماتی ہیں میں نے مہندی لگائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے اندازے سے محسوس کیا کہ اس کی خوشبو اللہ کے رسول کو پسند نہیں. فرمایا عائشہ مجھے رنگ پسند ہے کہ عائشہ کا بھی دل رہ جائے. کسی صحابیہ نے پوچھا مہندی لگا سکتی ہیں؟ فرمانے لگی کہ میں نے لگائی تھی اور مجھے یہ محسوس ہوا کہ اللہ کے رسول کو اس کی خوشبو پسند نہیں ہے. اس کے بعد میں نے اللہ کے رسول کی زندگی میں کبھی مہندی نہیں لگائی. سونے کے 2 کنگن پہنا کرتی تھیں. رحمت کائنات نے ایک مرتبہ کہا عائشہ محمد کی بیوی ہو اور ہاتھ میں سونے کے کنگن ہو مجھے اچھا نہیں لگتا. تم چاندی کے 2 کنگن بنوا کے ان پہ زعفران کا رنگ کرواؤ انہیں راہ خدا میں صدقہ کر دو. فرمایا اللہ کے رسول ٹھیک ہے. وہ دونوں سونے کے کنگن اللہ کے راستے میں خرچ کیے اور چاندی کے 2 کنگن بنوا کے ان پہ زعفران کا رنگ کروا کے سونے کا جو ایک دل کے اندر چارم تھا اسے پورا کیا. فرماتی ہیں رحمت کائنات کو جب تخییر دی گئی کہ ہمیں اختیار دیا گیا کہ ہم رہنا چاہتی ہیں یا جدا ہونا چاہتی ہیں. قل لازواجک ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اگر دنیا کا مال چاہتی ہو ہمارے ہاں نوجوانوں میں طلاق کی جو کثرت کے ساتھ شرح ہے وہ اس بنیاد پہ ہے کہ عورت ڈیمانڈ کر کے اپنے گھر کو دوزخ بنا دیتی. وہ یہ نہیں دیکھتی بندہ کس کرب میں ہے, کس پریشانی میں ہے, اس موقع میں کس دکھ اور تکلیف میں ہے, اس کے سامنے یہ ڈیمانڈ کرنی ہے کہ نہیں کرنی. بالآخر طلاق ہو جاتی. پچھلے دنوں ایک جوڑا آیا, طلاق کی وجہ کیا بنی کہ بیوی نے سوٹ کی ڈیمانڈ کی لیکن خامد اس وقت انتہائی پریشانی کے عالم میں تھا, اس کے پاس کچھ نہیں تھا. جب مطالبہ بڑھا تو آپس میں لڑائی ہوئی اور لڑائی کی بالآخر اختتام کہاں ہوا؟ طلاق پر. گھر ٹوٹ گیا. آپ سب کو معلوم ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مالدار آدمی تھے. یہ مال گھر کی بیٹی جس کی عمر بھی ابھی تھوڑی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا عائشہ دنیا کا مال و اسباب سامان چاہیے یا میرا ساتھ چاہیے؟ فرمایا اللہ کے رسول یہ خیال تو کبھی ذہن میں آیا ہی نہیں, میں آپ کو ہی پسند کرتی ہوں, حالات جیسے تیسے ہوں. اور پھر اجازت مانگی کہ سیدی گھر میں تو آپ کے ساتھ ہوں, مجھے اجازت دیجئے میں میدان کارزار میں اتر کے آپ کے ساتھ جہاد کیا کروں. احد کے اندر بفری شیرنی کی طرح قیدیوں کو پانی پلاتی جو عورت نظر آ رہی تھی, کائنات نے اسے عائشہ کے نام سے جانا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امت پہ احسانات ہیں اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے سیرت کہ بہت سارے بدقماشوں نے عفیفہ کائنات ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک ذات پہ الزامات کی ایسی بچھاڑ کر رکھی ہے کہ ان کے دین اور عقیدے میں عفیفہ کائنات کو نماز میں گالی دینا ثواب سمجھا جاتا ہے. عفیفہ کائنات کا دفاع, سیدہ کونین کی حرمت کی پاسداری, یہ تمام ایمان والوں کے ایمان کا حصہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی اس بات کا پابند کیا. ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں تشریف لائیں کہ حضرت مجھے میری ماؤں نے یہ کہا ہے کہ صحابہ کرام بھی تحفے اس دن زیادہ بھیجتے ہیں جس دن آپ عائشہ کے گھر میں ہوتے ہیں. تو انہوں نے اس بارے آپ کی خدمت میں میرے ذریعے سے یہ پیغام بھیجا ہے. تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جانے پدر کیا جس ذات سے, جس عورت سے, جس اپنی بیوی سے تیرا با محمد پیار کرتا ہے تم اسے نہیں چاہو گی؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن یہاں اختلافات کی کیسی فضا بنا کے دکھائی جاتی ہے سیدہ فاطمہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان کہ آگے سے پھر مجمع سے نعوذ باللہ گالیوں کی بچھاڑ ہوتی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھ سے فاطمہ 5 سال بڑی تھی, لیکن جب
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کی بات ہوئی تو یہ نکاح کا پیغام میرا باپ ابو بکر لایا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو بکر شادی کے مال و اسباب نہیں، بازار میں میرا باپ ابو بکر لے کے گیا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ میری بیٹی کی شادی ہے، تیری بیٹی کی شادی ہے، ماں ہے، عمر میں چھوٹی ہو یا بڑی ہو، رضائی ہو یا حقیقی ہو، سگی ہو یا سوتیلی ہو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی مجھے حکم دیا کہ اس کے لیے تھوڑا بہت سامان تیار کرو۔ وہ جو آپ نے سنا ہے نا، ایک چکی تھی، ایک مٹکا تھا، ایک چٹائی تھی، اور ایک کھجور کی چھال کا تکیہ تھا۔ عفیفہ فرماتی یہ سب چیزیں میں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کی تھی، اور پورے گھر میں نے فاطمہ کی شادی پہ لپائی کی، اور فاطمہ کی شادی سے اچھی شادی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ ایک طرف والد ہے اور ایک طرف اس کی بیٹی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ فاطمہ کی ماں ہے جو اپنے ہاتھوں سے بیٹی کی شادی کر رہی ہے، اور یہاں خرافات بکنے والوں نے پوری کتابیں لکھ چھوڑی ہیں کہ نعوذ باللہ یہ حق کھا گئی تھیں، صحابہ کے ساتھ مل کے حضرت فاطمہ کا حق کھا گئی تھی، حضرت علی کا حق کھا گئی تھی۔ سخاوت کا یہ عالم تھا کہ وراثت کے اندر ایک مکان ملا ہوا تھا، اس مکان کو بیچ کے اس کے پیسے بھی اللہ کے رستے میں صدقے کر دیے تھے۔ سخاوت کا یہ عالم تھا کہ مدینہ میں جب تک موجود رہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 سال گزارے، اس کے بعد 66 سال کی عمر میں وفات پائی، تقریباً 50-40 سال کا یہ عرصہ بنتا ہے۔ جب بھی کوئی مہمان آتے، ان مہمانوں کی خدمت میں سب سے پہلے جو کھانا پہنچا کرتا تھا وہ امی عائشہ کے گھر سے جاتا تھا کہ یہ محمد کے مہمان ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری مائیں بہنیں ان واقعات کو توجہ سے سنیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت تھی وہ ان کی فقہ، ان کے علم کی بنیاد پہ تھی۔ فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت اتری بل الساعۃ موعدہم والساعۃ، یہ جب آیت اتری تو میں کھیل رہی تھی، بچپن سے قرآن کو سیکھنے، سمجھنے اور یاد کرنے کا شغف یہ گڈی میں لے کے عائشہ دنیا میں آئی تھی رضی اللہ تعالیٰ۔ ہمارے بچے اور ہماری بچیاں، ان کی نسوانی تعلیم، رقاقت قلبی اتنی تھی کہ بات بات پہ رو دیتی۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، لمبی نماز کا اہتمام کرتی، تہجد زندگی بھر نہیں چھوڑی۔ قاسم نواسے ہیں، ایک مرتبہ آئے تو دوپہر کو لمبی نماز پڑھ رہی تھیں، پوچھا نانی جی کون سی نماز پڑھ رہی ہو؟ فرمانے لگی یہ تہجد کی نماز ہے، رات نیند کے غلبے کی وجہ سے رہ گئی ہے، اس کی قضائی دے رہی ہوں۔ اشراق چاشت کی نماز اتنے اہتمام سے پڑھتی، فرمایا کرتی تھی کہ میرا باپ قبر سے اٹھ کے آگے کہے کہ آج چاشت کی نماز نہ پڑھ، میں اس کے کہے پہ بھی چاشت کی نماز نہ چھوڑوں۔ قیام کا اہتمام، رمضان مبارک میں تہجد کا اہتمام، ذکوان نامی غلام خرید رکھا تھا اور وہ آپ کی امامت کروایا کرتا تھا کہ قیام کے اندر چونکہ روایت ہے کہ من قام مع الامام، یہ روایت بھی سیدہ عائشہ سے کہ جو بندہ رمضان میں امام کے ساتھ قیام کرتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ میں نے اس شرف کے لیے غلام خرید رکھا ہے جو قاری قرآن ہے اور وہ گھر میں میری امامت کرواتا ہے۔ ہر سال حج کی ہے، جس سال نہیں گئی عرفہ کا روزہ رکھا ہے، شدت کی گرمی تھی ہے، اس کے اللہ 2 سال کے گناہ معاف کرتا ہے۔ اور میرے ان کانوں نے سنا ہے کہ سال بھر کے کسی دن میں اللہ بندوں کو جہنم سے اتنا آزاد نہیں کرتا جتنا ذی الحج کی 9 تاریخ کو اللہ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ میں اللہ سے یہ روزہ رکھ کے جہنم سے آزادی چاہتی ہوں۔ یہ تو رضی اللہ عنہن تھیں، یہ تو ان اتقیتن تھیں، یہ تو لستن کاحد من النساء تھیں کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں، یہ تو کائنات کی سردار عورتیں تھیں۔ دین کا نصف حصہ عفیفہ کائنات ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی۔ اہل بیت والی جو روایت تشیع مکتب فکر کے جتنے علماء ہیں اس کو بنیاد بنا کے یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کا مقام سب سے زیادہ ہے، تو اہل بیت میں بالاتفاق سب سے پہلے میرے محمد کی بیویاں آتی ہیں۔
صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید میں جنہیں اہل بیت کہا گیا ہے وہ بیویاں ہیں، اور بالاتفاق یہ آیت بیویوں کے لیے ہی اتری ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ تشریف لائیں، حضرت علی کو بلایا، حسنین کریمین کو بلایا، اور آپ نے یہ سنا ہے کہ ایک چادر کے اندر لپیٹ کر کے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، وہ چادر بھی سیدہ عائشہ کی تھی، یہ روایت بھی سیدہ عائشہ سے ہے۔ اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، یہ بتانے والی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قبرستان میں جانے سے لے کے دعائیں پڑھنے کے آداب، زیارت قبور ہو، کھانا کھایا بسم اللہ اولا و آخرہ، اگر بسم اللہ بھول گئے، روایت کرنے والی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حج کا طریقہ ہو، عمرے کا طریقہ ہو، عورتوں کے پوشیدہ اور پردے کے ایام کے حیض نفاس کے مسائل ہوں، ایک ایک گوشے پیغمبر رضی اللہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک سے غسل کا طریقہ ہو، طہارت کا طریقہ ہو، وضو کا طریقہ ہو، یہ جو غسل فرض ہو جانے کے بعد پورا تفصیل کے ساتھ ہم غسل کر کے طہارت کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں، یہ ساری روایات بھی ام المومنین عفیفہ کائنات امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں۔ باقاعدہ گھر کے اندر تعلیم کا اہتمام فرمایا کرتی تھی، عورتوں کو دین پڑھایا کرتی تھیں، دین سکھایا کرتی تھیں، سخاوت تھی، ادب تھا، گفتگو تھی، اور بہت سارے مسائل بعض دفعہ لوگوں کے ذہن میں نہیں ہوتے تھے، ان کو یاد دلا دیتی تھی۔ جب ایک جنازے کو مسجد میں بلوایا گیا تو کہنے والوں نے کہا کہ جنازہ تو مسجد میں نہیں ہوتا، فرمایا لوگ شاید بھول گئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل کا جنازہ یہاں مسجد میں ادا کیا تھا۔ اسی لیے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما اشکل علی یعنی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کوئی دین کے مسئلے میں مشکل پیش آئی تو ہم نے اس مسئلے کے حل کے لیے جب عفیفہ کائنات ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ہمیں اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل وہاں سے ضرور ملا۔ بڑے بڑے صحابہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہوتے ہوئے کسی کو فتویٰ دینے کی جرت نہیں تھی، جب تک سیدہ سے توثیق نہ ہو جاتی تب تک فتویٰ جاری نہ ہوتا تھا۔ عمومی طور پہ مسئلہ حتمی رائے میں داخل کرنے سے پہلے امی عائشہ سے ڈسکس کیا جاتا تھا۔ عالم اسلام میں عفیفہ کائنات کو ایک خاص احترام اور مقام حاصل تھا۔ یہ روایت صحابہ کرام کے درمیان موجود تھی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول کائنات میں آپ کو سب سے محبوب کون ہے؟ فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا اللہ کے رسول میں نے مردوں کے متعلق سوال پوچھا ہے، فرمایا مردوں میں سے اگر پوچھتے ہو تو میرے نزدیک سب سے محبوب عائشہ کا باپ صدیق ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات میں مجھے سب سے محبوب فاطمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور یہ جو روایت جس کی بنیاد پہ ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی صحابی کی یا صحابیہ کی شان کسی روایت میں آئی ہو اس کو بنیاد بنا کے کسی دوسرے کی توہین نہیں کی جا سکتی۔ اگر ایک ہی اللہ کے رسول نے شان بیان کی ہے تو نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ کہ دوسرے کی شان نہیں ہے۔ جس روایت میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبوب ہونے کا ذکر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ اللہ کے رسول کو محبوب نہیں ہے، وہ بیٹی ہو کے محبوب ہے اور یہ بیوی ہو کے محبوب ہے۔ اور ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ بتلائیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑا قریب رہی ہیں کہ اللہ کے رسول کو کائنات میں سب سے محبوب کون تھا؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عورتوں میں سے اللہ کے رسول کو سب سے محبوب فاطمہ تھی اور مردوں میں سے اللہ کے رسول کو سب سے محبوب مرتضیٰ تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ روایت لے کے اگر بنیاد بنائی جا سکتی ہے کہ محبوب چونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو لہٰذا خلافت اول کے حقدار بھی وہی تھے، تو جس عائشہ سے یہ روایت ہے اسی عائشہ سے یہ بھی روایت ہے کہ جس قوم کے اندر ابو بکر موجود ہو
اس کی موجودگی میں کوئی مصلی امامت پہ کھڑا ہو نہیں سکتا. میری موجودگی میں اللہ کے رسول نے اپنے مصلی پہ ابو بکر کو کھڑا کیا رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کی جو آخری نمازیں ہیں ان نمازوں کا پورا قصہ عفیفہ کائنات سے مروی. فرض نمازوں کی پابندی، اس کا خاص احترام. فرماتی ہیں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر میں ساتھ نہیں تھے، اچانک آنکھ کھلی تو میرے دل میں یہ خیال آیا. عفیفہ کائنات کی یہ شان ہے کہ ہر بات بیان فرما دیتی تھی. اگر اللہ کے رسول نے کسی بات پہ ٹوکا تو اسے بھی بیان کیا، یہ نہیں سمجھا کہ لوگ کہیں گے کہ اس میں تو عائشہ کو ٹوکا گیا تھا، نہیں، وہ بھی بیان کر دی. فرماتی ہیں کہ میں اٹھی کہ کہیں دوسری کسی بیوی کے حجرے میں تو نہیں چلے گئے، تو میں نے ایسے کر کے ہاتھ لگایا تو اللہ کے رسول کے دونوں پاؤں سجدے میں جڑے ہوئے تھے، دونوں ایڑیوں پہ میرا ہاتھ لگا. اب اختلاف ہو گیا صحابہ کے درمیان کہ سجدے میں جاتے پاؤں جوڑنے ہیں یا کھلے رکھنے ہیں. عفیفہ کائنات نے یہ واقعہ بیان کر کے امت کا مسئلہ حل کر دیا کہ سجدے میں جانا ہے تو ایڑیاں جوڑنی ہیں. میں نے اپنے دل کا یہ خیال اللہ کے رسول کے سامنے رکھا، اللہ سے معافی مانگی، رسول سے ایکسکیوز کیا، سوری کی. حضرت میں اس خیال سے اٹھی کہ آپ کسی دوسری اپنی بیوی کے مشرب کے اندر تو نہیں چلے گئے. میں کس خیال میں اور آپ کس عالم میں اس خیال پہ اللہ سے معافی مانگتی ہوں. رقاقت قلبی اور آنکھوں سے آنسوؤں کا بہنا یہ معمول کی بات تھی. اللہ کے ساتھ توجہ لگانے والوں کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں. ایک مرتبہ قسم اٹھا لی. قسم شاید یہ تھی کہ عروہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے لگتے ہیں، انہوں نے کہا کہ عائشہ ہماری جو پھوپھی ہیں ان کا ہاتھ بہت کھل گیا ہے، بہت زیادہ خرچ کرتی ہیں، انہیں سمجھانا پڑے گا. کتنا خرچ کرتی تھیں؟ بریرہ ہی بیان کرتی ہیں کہ 70,000 درہم ایک دن آئے میرے سامنے سارے خرچ کیے اور اپنے پلو کو جھاڑ دیا، اور اس دن روزے سے تھی، افطاری کے لیے کچھ نہیں تھا. ایک دن امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 1 لاکھ بھیجے، 1 لاکھ درہم، 1 لاکھ کا 1 لاکھ خرچ کیا، اس دن بھی روزے سے تھیں. ایک دن ایک فقیر آیا، گھر میں صرف 1 روٹی تھی، یہ روایات بخاری شریف کی ہیں، وہ 1 روٹی فقیر کو دے دی، اس دن بھی روزے سے تھی. میں نے کہا ماں جی 1 روٹی تھی آپ کی افطاری کے لیے صبح کی بچا کے رکھی تھی، آپ نے وہ بھی فقیر کو دے دی. فرمانے لگی اللہ کے رسول مجھے بتا کے سمجھا کے گئے تھے عائشہ تیری چوکھٹ پہ کوئی فقیر ہے تو خالی واپس نہ جائے. عروہ یہ کہتا ہے کہ میرے ہاتھ روکے گا، میں قسم اٹھاتی ہوں آئندہ کے بعد اس سے کلام نہیں کروں گی. یہ نہ بھیجے پیسے تو اس سے لینے قبول کرنے، ہدیے تحفے قبول کرنے تو دور کی بات ہے، میں اس سے بات بھی نہیں کروں گی. قسم اٹھائی، قسم توڑنا پڑی، اس کا کفارہ ادا کر دیا، لیکن دل کو چین نہ آیا کہ میں نے اللہ کو دلیل بنایا تھا. قیامت کے دن کہیں اللہ کے دربار میں ملامت نہ ہو. توبہ استغفار اپنی جگہ پہ، 40 غلام بھی آزاد کیے. دین، فہم، مسائل، سخاوت، یہ بے شمار گوشے ہیں. یہ ایک ایسا سنہرا اور روشن باب ہے جس کی کرنوں نے عالم اسلام کو درخشندہ کیا ہے. بچوں کی تربیت کے اصول، اگر بچی پیشاب کر دے تو کس طرح دھونا ہے، لڑکا پیشاب کر دے تو کس طرح دھونا ہے، یہ طہارت کے جتنے اصول ہیں طہارت کے باب میں، یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی. ایک دیندار عورت، ایک دیندار لڑکی اگر وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کی زندگی بڑی خوبصورت ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عفیفہ کائنات کی سیرت کا بالاستیاء مطالعہ کرے اور روشن گوشوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے، تاکہ اس کی زندگی میں بھی اللہ کا کرم اترے، اللہ کی طرف سے رحمتوں کا ظہور ہو. سب سے محبوب بیوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے صفیہ کے بارے یہ ہاتھ کے اشارے سے یوں کیا تو اللہ کے رسول نے مجھے کہا عائشہ تو نے ایسی بات کی ہے اگر سمندروں میں پھینکی جائے تو کڑوے ہو جائیں. بیان کیا، چھپایا نہیں. فرماتی ہیں کہ ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ بات کی،
کہ اللہ کے رسول قرآن میں یہ آتا ہے والسماوات مطویات بیمینی، آسمان اللہ کی مٹھی میں ہوگا، لوگ کہاں ہوں گے؟ یہ ذہن کے اندر مسائل ابھرتے رہتے تھے، جو ان کی طرف توجہ کرتا ہے اسی کی ذہن میں یہ باتیں آتی ہیں۔ تو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ جب زمین و آسمان اللہ کی مٹھی میں ہوں گے تو ساری کائنات پل صراط کے اوپر ہوگی۔ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام تھے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلیم پائی اس میں فرائض، نماز کی کثرت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ پابندی، روزے رسول اللہ بھی کثرت سے رکھتے اور امہات المومنین میں تمام امہات المومنین رکھتی، لیکن عفیفہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میدان میں بھی دوسروں سے ممتاز تھی۔ کئی دن فاقہ، جب اللہ تعالیٰ نے فتحیں عطا فرمائیں تو 90 من کھجوریں، 90 من جو، 90 من انگور، اتنا روزینہ آیا کرتا تھا، لیکن سخاوت کا عالم یہ تھا کہ شام سے پہلے گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا۔ یہاں مائیں ساری زندگی آپ دے جہیز دا سامان اس واسطے نہیں لاؤندیاں آپ دی کڑی نو دین دے کم آئے گا، بندے نو چج دے کپ چاہ نہیں پیون گیاں، ایک کڑی نو دین دے کام آئے گا، کل کام آ جائے گا، پرسوں کام آ جائے گا۔ عالم یہ تھا سخاوت کا کہ لوگوں سے قرض لے کے سخاوت کیا کرتی تھی۔ فرمایا کرتی تھی کہ جو قرض لے کے دینے کی نیت رکھتا ہے نا اس کے ساتھ اللہ کی رحمتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ میں قرض لے کے دینے کی نیت سے ایک تو اللہ کی رحمت سمیٹتی ہوں، اور دوسرا اس قرض سے اللہ کے راستے میں خیرات کرتی ہوں، میں صدقہ کرتی ہوں۔ آخری لمحات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیان فرمائے کہ رحمت کائنات کے پاؤں زمین پہ گھسٹتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جاتے تھے۔ میرے ذریعے سے یہ پیغام باہر گیا کہ ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ عمر کو کہہ دیں، ابو بکر بڑے نرم دل ہیں۔ فرمایا میں ابو بکر کا نام لیتی ہوں، تم عمر کا نام کیوں لیتی ہو؟ جس قوم کے اندر ابو بکر موجود ہو وہاں اس کی موجودگی میں کوئی دوسرا مسلح پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح یہ فرمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا کہ آپ جنازہ پڑھائیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو وہ فرمانے لگے کہ نہیں، ہم نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ جس قوم کے اندر ابو بکر موجود ہو اس قوم میں امامت کا حقدار ابو بکر ہے۔ فاطمہ کا جنازہ اگر کوئی پڑھائے گا تو ابو بکر پڑھائے گا۔ اس گھرانے کے بڑے خوبصورت تعلق تھے آپس میں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوئی ہے تو ولادت کے تمام تر مراحل یہ پورے کرنے والی جو عورت تھی وہ ابوبکر صدیق کی بیوی تھی رضی اللہ تعالیٰ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے۔ اس خاندان کا آپس میں تقرب، محبت اور پورے ذخیرہ احادیث میں سیدہ فاطمہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے کوئی ایک واقعہ نہیں جس میں ناچاقی کا تذکرہ ہو۔ یہ روایت بھی آپ نے سن رکھی ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کی، پہلے آپ روئیں اور پھر مسکرائیں۔ یہ بات اگر منظر پہ لایا ہے تو وہ بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن اپنے ماں ہونے کا واسطہ دے کے پوچھا کہ میں تیری ماں ہوں، بیٹی ہونے کے ناطے سے مجھ سے چھپانا نہیں ہے، مجھے بتا کہ اللہ کے رسول نے تیرے کان میں وہ دو باتیں کون سی کی تھیں؟ تو مجھے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ پہلی بات جس پہ میں روئی، مجھے اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ میرا جانے کا وقت قریب ہے، اور دوسری بات جس میں ہنسی وہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ یہ ان لوگوں کو جو پتہ چلا ہے نا کہ سیدہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، یہ عفیفہ کائنات کے بتانے سے پتہ چلا ہے۔ اور فرما بردار شاگرد وہی ہوتا ہے جو استاد سے علم حاصل کر کے اس کا احترام بھی کرے۔ یہاں اکیلی شاگردی نہیں، یہاں بیٹا ہونا بھی ہے، عفیفہ کائنات ماں بھی ہیں، امہات المومنین میں ایک شرف اور مقام پہ بھی حاصل ہیں۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کرتے تھے، حفصہ کبھی عائشہ سے مقابلے کی نہ سوچنا، تو اگرچہ رسول اللہ کی بیوی ہی ہے لیکن اس طرح کی نہیں جو مقام عائشہ کو حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میری گود میں تھا اور میں ایک پریشانی کے عالم میں رحمت کائنات کو دم کر کے پھونک رہی ہوں، آپ کی پیشانی پہ پسینہ آتا ہے، میں صاف کر رہی ہوں، میرا بھائی تیمارداری کے لیے آیا، اس کے ہاتھ میں مسواک تھی، میں اشارہ نبوی سمجھی، جب آپ نے آنکھوں سے مسواک کو دیکھا تو میں نے وہ مسواک لے کے، مجھے معلوم تھا کہ اللہ کے رسول مرض میں ہیں اور مرض الموت ہے، یہ آخری ایام ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو میں نے وہ مسواک، چونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ مسواک منہ کی بیماریوں کو دور کرتی ہے، اللہ کی خوشنودی اور رضا کا سبب ہے، اللہ کی خوشنودی والا عمل اللہ کے رسول یہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن مسواک سخت ہے، میں نے مسواک چبا کے اللہ کے رسول کو دی، رحمت کائنات نے تبسم فرمایا اور مجھے یہ اعزاز ملا کہ جاتے جاتے عائشہ اور محمد کے لب کو اللہ نے اکٹھے کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت نے مسواک فرمائی، مسواک کے بعد میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک، ہونٹ مبارک اپنے ہاتھوں سے صاف کیے، 7 مشکیزوں کا پانی یا 7 کنووں کا پانی بخاری شریف میں منگوایا گیا۔ بخار کی شدت میں یہ طب کا جو اصول ہے یہ بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آیا ہے کہ مختلف 7 قسم کے نلکوں، موٹروں، کنووں یا مشکیزوں سے پانی منگا کے مکس کر کے بیمار کے سر پہ اونڈیلا جائے تو اللہ بخار کی شدت میں کمی کر دیتے۔ فرمایا میں 7 مشکیزوں سے پانی کا آوازہ دے کے کہ 7 مشکیزوں کا پانی لایا جائے، 7 مختلف مشکیزوں کا پانی لایا گیا، مختلف مقامات کا پانی لایا گیا، وہ پانی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ڈھیلتی تو رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اس سے سکون محسوس کرتے، اور میں کان نزدیک کرتی تو یہ پڑھ رہے ہوتے سبحان اللہ و بحمدہ العظیم استغفر اللہ الذی العظیم ان للموت سکارات۔ تسبیح پاک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں، عیش موت کے لیے سختیاں ہیں، وہ جو یہودی عورت نے بکری کا گوشت کھلایا تھا نا وہ برابر کی تکلیف دے رہا ہے اور رگیں جہاں کٹی چلی جا رہی ہیں۔ بار بار یہ وصیت فرما رہے تھے نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ یہ سیرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو روشن پہلو ہے، میری مائیں بہنیں غور کریں اپنی زندگیوں میں، شادی سے پہلے، شادی کے بعد نماز کا اہتمام عفیفہ کائنات نے اپنے لیے مصحف لکھوا رکھا تھا، اس پہ پیسہ خرچ کیا تھا، پیسہ خرچ کر کے قرآن اس طرح موجود نہیں تھے، تلاوت کرنی آسان نہیں تھی، کہیں کھجور کی چھالوں پہ، کہیں جنابیلی پتھروں پہ، کہیں ہڈیوں پہ، کہیں چمڑے پہ، کہیں لکڑ پہ گھڑا اٹھا کے رکھا جاتا، پتھر ڈھونڈ کے آیتیں آپس میں ملائی جاتی، مشکل ترین طریقے سے پھر تلاوت کا اہتمام ہوتا، لیکن اس کے باوجود کثرت سے تلاوت کرنے والی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک لکھنے والا شخص جو غلام تھا اس کو خرید کے اپنی کسٹڈی میں رکھ کے اس سے قرآن لکھوایا، وہ صفحے لکھ کے دیتا چلا جاتا، عفیفہ کائنات اس کی تلاوت کرتی چلی جاتی۔ کیا کسی کے پاس کوئی ایسا ثبوت ہے کہ گھر میں کھانے کی چیز موجود ہو، عفیفہ نے بر وقت کھانا نہ بنایا ہو، دانے موجود ہوں، امی نے بر وقت دانے نہ پیسے ہوں، گھر کے اندر مہمان آیا ہو خالی واپس چلا گیا ہو؟ فرماتی ایک مرتبہ ایک قیدی آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے کے ساتھ والے کمرے میں بند کیا گیا، میری ڈیوٹی لگائی گئی کہ میں خیال رکھوں بھاگ نہ جائے، بہر غرض وہ چکمہ دے کے بھاگ گیا۔ رحمت کائنات گھر تشریف لائے، دیکھا کہ وہ قیدی موجود نہیں ہے، غصے میں فرمایا عائش تیرے ہاتھ کٹیں، آپ یہ جملہ کہہ کے جلدی سے باہر چلے گئے، صحابہ کو پیچھے دوڑایا، قیدی واپس آ گیا۔ رحمت کائنات گھر آئے سکون آرام سے، عفیفہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی ہیں، پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائش ان ہاتھوں کو اتنے غور سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول آپ نے غصے میں کہا تیرا ہاتھ کٹ جائے، مجھے یقین ہے کہ آپ کی یہ بات پوری ہوگی، اب دیکھ رہی ہوں کہ کون سا ہاتھ کٹے گا اور کس سے آپ کی خدمت کروں گی۔ اس بات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اثر کیا، اسی وقت اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ عائش کو خیریں عطا کر دے، عائش کے ذریعے سے خیریں عطا کر دے۔
ایشا خیر کی علامت ہے، ایشا خیر کا منبع ہے، ایشا خیر کا ڈھیر ہے، ایشا جہاں قدم رکھتی ہے وہاں برکتیں اترتی ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں قرآن مجید کا ایک رکوع 16-17 آیات ہیں۔ جبریل کو کہتی ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ حضرت ام سلمہ نے ایک مرتبہ ایک بات کی جس میں سیدہ عائشہ کا تذکرہ کیا، فرمایا ام سلمہ تیری بات اپنی جانب اپنی جگہ پہ، لیکن عائشہ کا یہ مقام ہے کہ میں محمد اس کے بستر پہ ہوتا ہوں تب بھی مجھ پہ وحی آتی۔ ایمان والوں کی ماں امہات المومنین اتنے بڑے شرف پہ فائز ہو کے کیا کبھی کسی مہمان کو بھوکا واپس پلٹاتی؟ ایک فقیر آیا، پراگندہ پھٹے پرانے کپڑے، اس کو تھوڑا سا دے دیا۔ ایک مانگنے والا تو نہیں تھا لیکن محسوس ہوتا تھا، وہ آ کے دروازے پہ بیٹھ گیا، اسے کسی چیز کی ضرورت ہے، اسے اہتمام کے ساتھ کھانا کھلایا اور اس کی کوئی نہ کوئی خدمت بھی کی۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت پہلا حقدار لگتا تھا، یہ حقدار نہیں لگتا تھا۔ کہا وہ تو مانگتا پھرتا ہے، یہ سفید پوش ہے۔ اللہ کے رسول نے سفید پوشوں کا لحاظ رکھنے کا خاص حکم فرمایا۔ وہ جو صفہ چبوترے پہ صحابہ کرام بیٹھ کے پڑھتے تھے، ان کے گھر کا کھانا امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے آتا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالانہ 12,000 درہم مقرر کر رکھے تھے، آتے سال کے بعد تھے، خرچ چند دنوں میں ہوتے تھے۔ علماء کی خاطرداری کرنے والی، علماء کی مہمان نواز، طلباء کی مہمان نواز، قرآن کی تلاوت کرنے والی، نفل و نوافل کا اہتمام، فرض نماز کا اہتمام، اس بات کو بنیاد بنا کے کہ عفیفہ کائنات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلہ میں آئی تھی، نہیں، عفیفہ کائنات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلہ میں نہ آئی تھی۔ جب حج پہ گئیں، پیچھے سے 18 ذی الحجہ کو جو کل کی تاریخ تھی، حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے ایک حدیث ہے، اے عثمان اللہ تجھے ایک قمیض پہنائے گا، منافق کوشش کریں گے اترے تو اس قمیض کو نہ اتارنا، وہ خلافت کا قمیض تھا۔ اس حدیث کو بیان کرنے والی بھی امی عائشہ رضی اللہ طاہرہ مقدسہ مطہرہ عائشہ ہے۔ جب پتہ چلا کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا، طلحہ زبیر حضرت سیدہ کی خدمت میں آئے کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، مدینے میں بے چینی پھیلی ہوئی ہے، شورشیوں نے شورش کر کے پورے مدینے کو اپنے کنٹرول میں کر رکھا ہے، کسی کا جناب علی کوئی بس نہیں چل رہا، ہم بھاگے بھاگے آپ کی خدمت میں آ گئے ہیں۔ امت کے دو گروہ آپس میں ٹکرانے پہ ہیں، ادھر سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت سے انکار کر دیا ہے اور پہلے کہا ہے کہ جناب علی قاتل نے عثمان کا ہم قصاص لیں گے، انتقام لیں گے، بدلہ لیں گے۔ اماں جی آپ کا کائنات میں احترام ہے، آپ کا کائنات میں مقام ہے، اگر آپ آتی ہیں تو شاید اللہ آپ کے ذریعے سے امت کے درمیان صلح کروا دے، ہمیں محروم نہ کرنا۔ اور پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، کہ مسلمانوں کے دو گروہ لڑ پڑیں، ایک گروہ دوسرے پہ زیادتی کرے تو تم اس سے بدلہ لو اور آپس میں ان کی صلح کرواؤ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم پہ رحمت کرے گا۔ اللہ کی اس محبت اور رحمت کو سمیٹنے کے لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے گھر سے قدم نکالا، واپس آئیں، شام کے قریب پہنچیں، ڈیرے ڈالے گئے، وہاں ایک تقریر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی، لوگو میں تم سب کی ماں ہوں، میں فاطمہ کی بھی ماں ہوں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیوی ہوں، میرا ہار گم ہونے پہ تیمم کی آیات آئیں اور قوم کو اللہ نے رخصت عطا فرمائی، میں صدیق کی بیٹی تم سے مخاطب ہوں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں یہاں نہیں آئی، میں یہاں اس لیے آئی ہوں کہ جس عثمان کو شہید کیا گیا ہے ہم اس کا بدلہ چاہتے ہیں، اس کے قاتلین کو ہمارے سپرد کیا جائے، دوسرے معاملات سے ہمیں کوئی غرض نہیں۔ بہانے بنائے گئے، اعتراضات کیے گئے، شورشیوں نے شورش کی، باغیوں نے بغاوت کی، غداروں نے غداری کی، معزز صحابہ کرام کی آپس میں صلح ہو گئی، لیکن غداران یہ نہیں چاہتے تھے جو باہر سے شورش کرنے کے لیے اندر شامل ہوئے تھے۔ جب رات کو قافلے سوئے تو ایک دوسرے کی طرف تیر پھینک کے، مار کا بھڑکا کے اپنا کام نکالا کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا کے ان کی طاقت کو ختم کیا جائے۔ ادھر بھی صحابہ ہیں، ادھر بھی صحابہ ہیں۔
حضرت عمار ابن یاسر کا بڑا مقام ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ اس گروپ کی طرف سے شہید ہوئے، لہٰذا نعوذ باللہ سیدہ عائشہ پہ تان کیا جاتا ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تان کیا جاتا ہے، انہوں پہ تان کیا جاتا ہے، حضرت علی کے لشکر کی طرف سے حضرت طلحہ جو عشرہ مبشرہ ہیں وہ شہید ہوئے، حضرت زبیر جو عشرہ مبشرہ ہیں وہ شہید ہوئے۔ کیا ان کی شہادت کو بنیاد بنا کے کوئی حضرت علی پہ نعوذ باللہ اعتراض کرے گا؟ اگر ان کی شہادت کی بنیاد پہ علی پہ اعتراض نہیں، اسی طرح عمار ابن یاسر کی شہادت کی بنیاد پہ آج تمام اہل ایمان کو نہ عفیفہ کائنات پہ اعتراض منظور ہے، نہ امیر معاویہ پہ اعتراض قبول ہے۔ وہ ایک عزت اور عظمت والا گروہ ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ تمہاری حرف گیریوں سے پاک ہے، تم کوئی مامے چاچے نہیں لگتے کہ تم شیروں کے درمیان سلوک کرواؤ، کیا پدی کا شوربہ، کوڑ کرلی کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ وہ کائنات کا افضل ترین گروہ تھا، ان کی باتیں، ان کی شانیں، ان کی عظمتیں بیان کرنے کا حکم ہے۔ تنقیص کا پہلو صحابہ کرام اہل بیت کسی مقدس وجود میں سے کوئی نکالتا ہے، ہم اس کو ایمان سے محروم سمجھتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، اور آج تک اسی حجرے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے۔ 40-45 سال، آخری بات غور سے سنیں، 40-45 سال اس حجرے کا دروازہ صرف سیدہ عائشہ کھولتی تھی۔ اگر کسی نے قبر پہ آ کے سلام بھیجنا ہوتا تو اجازت لی جاتی تھی باقاعدہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ کبھی کبھی روایات میں آتا ہے کہ رات قبر کے پاس بیٹھی دعائیں مانگتی رہتی، کیونکہ وہ حجرہ تھا، کمرہ تھا، اسی کمرے میں حضرت کا مسکن تھا۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہوئی تب پردہ کر کے جایا کرتی تھی۔ کیا کوئی ایک واقعہ ایسا ہے کہ عفیفہ کائنات نے اپنی مشکل کے حل کے لیے وہاں سجدہ کیا ہو؟ عفیفہ کائنات کے پاس روئے زمین کے اماموں کے امام کی قبر موجود تھی۔ سیدہ عائشہ نے 40 غلام ایک ایک موقع پہ آزاد کیے، کیا اس قبر پہ کبھی پھولوں کا چڑھاوا چڑھایا؟ جو اللہ کے رسول کے ذوق شوق پہ کٹ جاتی، قربان ہوتی، جہاد کی اجازت مانگتی، بفری شیرنی کی طرح رسول اللہ کا ساتھ دیتی، کیا جس کو اللہ نے پیسے، دولت، ثروت سے نواز رکھا تھا وہ قبر پہ چاندی اور سونے کا کوئی گبا نہیں بنا سکتی تھی، کوئی گنبد نہیں بنا سکتی تھی؟ یہاں چڑھاوے چڑھانے کے لیے دروازہ بنا کے لوگوں کے گزرنے کا اہتمام نہیں کر سکتی تھی؟ تمام کائنات کی عورتوں کو عفیفہ کائنات نے یہ درس دیا ہے، اگر کائنات کے امام کی محبوب زندگی گزارنا چاہتی ہو پھر قبروں سے سر اٹھاؤ اور ایک خدا کے سامنے سر جھکاؤ۔ بات بات پہ شرک ہے، بات بات پہ ٹوٹکے، بات بات پہ تویزوں کی گٹھیاں ہیں، بات بات پہ خرافات ہیں، بات بات پہ جن ہے، بات بات پہ جناب میری معاملات میں تخریب کاری۔ ایک مرتبہ گھر میں سانپ نکلا، عفیفہ کائنات نے سانپ کو مارا، کسی صحابی نے کہا ماں جی ہو سکتا ہے یہ جن ہو، فرمایا اگر یہ جن تھا تو اسے شرم آنی چاہیے کہ ہم پردے والا گھر ہیں، یہ جن نہیں ہو سکتا۔ کہا ہو سکتا ہے جس دن گھر میں داخل ہوا ہو آپ حجرے سے باہر ہوں یا آپ پردے میں ہوں، دل میں خوف آیا، غلام آزاد کر دیا، اللہ سے معافی مانگی، موقع موقع پہ سخاوت کے دریاں ہیں، تو کیا یہاں چڑھاوے چڑھانے کے لیے کچھ نہیں تھا؟ ثابت نہیں، منقول نہیں، جائز نہیں، روا نہیں۔ توحید، اخلاص، سچائی والی پاک زندگی۔ چند دن بخار ہوا 58 ہجری کو، اللہ کو یاد کرتے ہوئے، آنکھوں پہ نشان پڑے ہوئے تھے، مسروق تابی جو خاص شاگرد ہیں، اور ایک غلام جو خرید کے اس لیے رکھا تھا کہ وہ خاص طور پہ گھر کے مالی معاملات کا لانے دینے کا، چیز اندر بھیجنے کا اہتمام کرتا تھا۔ آنکھوں میں رو رو کے بڑے بڑے ٹوئے یہاں پڑے ہوئے تھے، اور اسی روتی ہوئی حالت میں انتقال فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 18 رمضان منگل کا دن تھا، اور بقیع کے اندر دفن کی گئیں اپنی وصیت کے مطابق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنازہ پڑھایا، اور جب دنیا سے گئیں عفیفہ کائنات، تو ایک وہ حجرہ جس میں رسول اللہ کی قبر تھی وہ ان کی میراث تھا۔
باقی سب اللہ کے راستے میں دے کے گئی۔ اس طرح کی زندگی گزار کے جاؤ، جس اللہ نے جینے کے لیے دن دیا ہے نا، وہ کھانے کے لیے روزی روٹی بھی انشاءاللہ دے گا۔ اس پریشانی میں نہ جیو، اس پریشانی میں جیو کہ کل یہاں سے جانے کے بعد ہمارا کیا بنے گا۔ اللہ ہم سب کو خاتمہ ایمان کا نصیب فرمائے۔